آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 3 میں یتیم لڑکیوں سے متعلق یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگر تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو اس وجہ سے اپنے نکاح میں نہ لو کہ وہ گھر کی لڑکیاں ہیں، تم ان کی کفالت کرتے رہے ہو، بلکہ تم اور عورتوں سے شادی کر لو جن کا حق مہر اور دیگر تمام باتوں میں ان کی تمام ضروریات کو تم پورا کرو۔ اب تمام عورتوں کے متعلق، وہ یتیم لڑکیاں ہوں یا کوئی اور ہوں، آزاد عورتیں، ان سب سے متعلق نکاح کی جو شرائط ہیں، نکاح کے لوازمات ہیں، ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ نکاح محترم بھائیو ایک ایسا کنٹریکٹ ہے جو ساری زندگی نباہ کی نیت سے فریقین کے درمیان طے پاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس عمل کو نہایت سادگی کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ اس عمل میں جس قدر سادگی ہوگی، جس قدر انا سے اور دکھاوے سے بچا جائے گا، اسی قدر خیر اور برکت آئے گی۔ اور اگر دکھاوا، انا اور کھینچا تانی اور رسم و رواج اس کی طرف بڑھیں گے تو بوجھ ہونے کے ساتھ ساتھ خیر و برکت کا بھی اٹھ جانا ممکن ہے۔ تو نکاح جیسا جو عمل ہے، اس کی بنیادی طور پر محترم بھائیو 3-4 ہی باتیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے اور جن پر عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی ساری چیزیں وہ دکھاوے کے اندر اور رسوم و رواج کے اندر آتی ہیں۔ نکاح کے اندر پہلی چیز فریقین کی رضامندی ہے، ایجاب و قبول ہے، اور اس کے بعد محترم بھائیو حق مہر ہے، اور اس کے بعد آخری جو سٹیپ ہے اس کا وہ ہے ولیمہ۔ ان باتوں کا نام نکاح ہے۔ نکاح کے لیے یہی ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ برات اور دیگر باتیں یا محترم بھائیو لمبے چوڑے سسٹم، برادریوں کو اور بڑی بڑی فوجیں اکٹھی کرنا، اس میں نکاح کے عمل کے اندر یہ لوازمات نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نکاح کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہو پاتا تھا، اس قدر سادگی کے ساتھ نکاح ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اندازہ کر کے کہتے لگتا ہے شادی کر لی ہے، تو پھر پتہ چلتا کہ ہاں واقعی شادی کر لی ہے۔ یعنی اس قدر مختصر پروگرام ہوتا تھا جس میں نہ تو اپنے اوپر برڈن اور نہ ہی محترم بھائیو رسم و رواج، بلکہ صرف سادگی کے ساتھ مسنون نکاح وہ مشکل نہیں ہے اگر ہم کریں تو۔ یہاں تو ایک شادی ہو جائے تو ہوتا کیا ہے کہ پورا جناب پورا ٹبر، پورا گھر ہی مقروض ہو جاتا ہے، اور 5-7 سال دوسری کسی کی شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں پاتے۔ اس سے پھر یہ نقصان ہوتا ہے کہ بچیوں کی شادیاں وہ بہت لیٹ ہوتی ہیں، بچے اوور ایج ہو جاتے ہیں، بچیاں اوور ایج ہو جاتی ہیں خاص کر، اور پھر اس دوران جس کرب سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں، جس مشکل سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں، اور یا بچے جس جو ہے پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کئی خرابیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، محترم بھائیو والدین اس کا ہلکا سا بھی اندازہ اگر کر لے تو وہ کبھی بھی نمود و نمائش کے لیے، ناک کے لیے ان کی شادیوں میں تاخیر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمہیدی باتیں تھیں۔ تو نکاح سے متعلق جو اہم ترین چیز ہے وہ مہر ہے، اور مہر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے دیکھیں، ترجمہ پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دے دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلہ، خوش دلی کے ساتھ، ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ
ادا کروں۔ حق مہر عورت مانگ بھی سکتی ہے اور اسی طرح سے ولی بھی مقرر کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ آزاد عورت کا مہر ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کہہ لیں مذائقہ نہیں ہے کسی قسم کی۔ ہم کیا کرتے ہیں محترم بھائیوں، وہ باقی چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے، کنجروں پر خسروں پر وہ لاکھوں روپیہ جی خرچ کر دیں، اور اس کے ساتھ جو آئے ہوتے ہیں اپنا میوزک اور بینڈ والے، ان کے اوپر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیں، اور جب باری آئے مہر کی تو جناب مہر سنت کے مطابق کر لو جی۔ اب سنت کے مطابق کیا ہے جناب، وہ جی 13 روپے اور پتہ نہیں 17 روپے اس طرح کے، یعنی یہ ایک عام سوچ پائی جاتی ہے، کنجروں پر ڈالنے کے لیے اور بینڈ والے کو دینے کے لیے ہزاروں روپیہ، اور جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ایک جگہ پر مجھے کہہ دیا کہ سنت کے مطابق ہو، میں کہ باقی سارے کام سنت کے مطابق ہو گئے، یہی رہ گیا سی جی۔ تو اس لحاظ سے محترم بھائیو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ مہر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ مہر آزاد عورت کا ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اور ہونا مرد کی استطاعت کے مطابق چاہیے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر نحلہ خوش دلی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لیے، ان شیء منہ، اس میں سے کوئی چیز، فَكُلُوهُ، پس تم کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا، مزیدار خوشگوار، رچتا بجتا تم کھا سکتے ہو۔ یعنی اس میں اگر وہ اپنی طرف سے کچھ چھوڑ دیتی ہے، تمہیں واپس دے دیتی ہے، تو پھر اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ بڑا مہر لکھوا لیا، لیکن پتہ ہے ابھی کیڑا کچھ دینا ہے نہیں، اس نیت کے ساتھ نہیں، بلکہ خوشی خوشی کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے اپنے دل سے چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ، پس کھاؤ تم اس کو، ہنیئا مریئا، خوشگوار مزیدار۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بہت اہم بات سمجھائی گئی ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر جو دستور تھا کہ مہر عورتوں کا یا تو ولی اپنے پاس رکھ لیتا، یا اس خاندان کے کنبے قبیلے کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ رکھ لیتے تھے، یا پھر مہر دیا ہی نہیں جاتا تھا، مہر دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ مہر کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کروایا، یہ بات یاد رکھیں، مہر کے بغیر کوئی نکاح نہیں کروایا۔ مہر اسی وقت ہے دے دیں، کم ہے دے دیں، جتنا ہو سکتا ہے دے دیں، اور کچھ بھی نہیں ہے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم کو حق مہر قرار دیا ہے، لیکن حق مہر قرار ضرور دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نکاح حق مہر کے بغیر نہیں۔ کسی کے پاس لوہے کی انگوٹھی تھی تو صرف اسی کو حق مہر مقرر کر دیا گیا، کسی کے پاس چادر تھی تو اسی چادر کو حق مہر مقرر کر دیا گیا، اور کسی کے پاس ان میں سے بھی کوئی چیز نہیں تھی تو اسے کہا کہ اپنی بیوی کو قرآن کی فلاں فلاں صورت سکھا دینا، قرآن کی تعلیم دے دینا، یہ اس کا حق مہر ہوگا۔ تو حق مہر کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، اور یہاں تک بھی گنجائش ہے کہ اس وقت نہیں ہے تو مقرر کر لو اور بعد میں ادا کر دو، بعد میں ادا کر دو۔ اور اسی طرح سے اگر مقرر اس وقت نہیں ہو سکا تو مثل حق مہر بھی دیا جا سکتا ہے، یہ بھی شریعت کے قوانین موجود ہے۔ مثل حق مہر یعنی اس خاندان کی عام عورتوں کا جو حق مہر ہے مقرر ہوتا ہے، تو اس وقت مقرر نہیں ہو سکا نکاح کے وقت کسی بھی وجہ کے ساتھ کی وجہ سے، تو مثل حق مہر یعنی اس خاندان کی عام عورتوں کو جو حق مہر کہیں سے ملا ہے اس کے مطابق درمیانہ سا حق مہر بعد میں بھی مقرر ہو سکتا ہے، لیکن حق مہر دینا ضرور ہے، دینا ضرور ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔
عام طور پر کھانا کھلانے کے لیے اور دیگر باتوں میں بہت پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اور بعد میں حق مہر کی جب باری آتی ہے تو اس وقت ہم بہت زیادہ کنجوسی کا کہہ لیں کہ اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے محبتیں ختم ہوتی ہیں۔ حق مہر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بتایا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اس میں ایک بڑا خزانہ بھی بندہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں، نہ کوئی اس کے اندر ممانعت ہے۔ بڑے سے بڑا حق مہر اور چھوٹے سے چھوٹا یعنی معمولی سے معمولی حق مہر لیکن مقرر ضرور کرنا چاہیے، اور اس کا بندوبست مہر کا جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہونا چاہیے، جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ محترم بھائیو، وہ اگر اس لائق نہیں ہے یا نہیں کر پاتا یا اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو اس کے دوست احباب، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اس کے لیے مہر کا بندوبست ضرور کر دے تاکہ وہ ایک پاکیزہ زندگی نکاح کے ذریعے بسر کر سکے۔ محترم بھائیو، ہمارے لوازمات پورے کرتے کرتے شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں، بچیاں بچے جو ہے وہ ڈھیڑ عمری کو پہنچ جاتے ہیں اور بچیوں کی سروں کے اندر چاندی چمکنے لگ جاتی ہے، تو ایسے میں مایوسی، پریشانی، ڈپریشن اور کہہ لیں کہ نفسیاتی وہ مریض بن جاتے ہیں، تو تب ہم ان کی شادی کا سوچتے ہیں۔ محترم بھائیو، نکاح کو جس قدر سادہ کیا جائے گا، جس قدر آسان کیا جائے گا، اسی قدر زنا مشکل ہوگا، اور جس قدر نکاح کو ہم مشکل کر دیں گے، اس کے اندر سادگی ختم کر دیں گے، نکاح مشکل ہوگا، تو یاد رکھیں برائی کا دروازہ آسان سے کھل جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا۔ تو نکاح آسان اور زنا مشکل، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ جس معاشرے کے اندر نکاح آسان ہے، اور محترم بھائیو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر نکاح کا جو معاملہ تھا نا، وہ اسی قدر آسان تھا جس قدر نماز پڑھنا، جس قدر دیگر نیکی کے کام کرنا آسان تھے نا، ایسے ہی ان کے لیے نکاح کرنا بھی کیا تھا؟ آسان تھا۔ لیکن اب اس کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا، بہت مشکل بنا دیا۔ رسم و رواج، دیکھا دیکھی اور محترم بھائیو ناک اونچا کرنے کے لیے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ نکاح سے پہلے بچے بچیاں بہت ساری خرابیاں، اور خاص کر یہ جو یونیورسٹی کو ایجوکیشن سسٹم اور سارا معاملہ، اور یاد رکھیے یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے لوازمات بنا لی ہیں نا شادی کی، ان کا نکاح کے اندر کوئی تصور بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی بچیاں اور بچے کورٹ میرج کر رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ ان کی ضرورت صرف جنسی ہے نا؟ ان کی ضرورت بچی کی ضرورت بچہ ہے اور بچے کی ضرورت بچی ہے۔ وہ اپنا شادی بیاہ کر، نہ ان کو جہیز کی ضرورت ہے، نہ ان کو محترم بھائیو لمبے چوڑے ولیموں کی ضرورت ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ تو پتہ چلا کہ نکاح جو ہے وہ صرف طرفین کے جمع ہونے ہیں، اور یہی ان کی ضرورت ہے۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے صرف اپنی ناک کی خاطر کر رکھی ہیں، اور نک بچاندے بچاندے لک پاویں ٹوٹ جائے، سانو اس دا کوئی فرق نہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، اونڈے ہو جانے ہیں، دورے ہو جانے ہیں، اور قرضوں کے نیچے پڑ جاتے ہیں۔ محترم بھائیو یاد رکھیے، اس کو آسان سے آسان کریں، بچوں کو بھی سمجھائیں، بچیوں کو بھی سمجھائیں کہ ان چیزوں کے ساتھ نہ تو خوشیاں ملتی ہیں، خوشیاں ان چیزوں سے نہیں مل سکتی۔ محترم بھائیو، خوشیاں کس سے ملتی ہیں؟ خوشیاں سامان سے ملتی ہیں۔ سوچیں ذرا، خوشیاں لمبا چوڑا جہیز ملنے سے ملتی ہیں، خوشیاں جو ہے وہ لمبی کاروں کی لائن لگا کر اور بہت بڑی بارات سے ملتی ہیں۔ بعض اوقات انہی چیزوں کے چکر کے اندر ہم اپنا سارا گھر ہی تباہ کر لیتے ہیں، اور خوشی پھر بھی نصیب نہیں ہوتی، 2-4 دن بھی اکٹھے رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے دین کو سامنے رکھ کے جب ہم انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے، سنت سمجھ کر نکاح کو کریں گے، رواج رسم نہیں، بلکہ لوگ جو ہے رسم نکاح بھی لکھ دیتے ہیں۔ لفظ نکاح کے ساتھ رسم لکھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ نکاح یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اور فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کہتے ہیں ہمیں شادی کی ضرورت نہیں، شادی کرنی نہیں چاہیے۔ بچیاں خاص کر جو ہے جب تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہیں، زیادہ عمر کی ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح کے بغیر ہی ٹھیک ہے، این جی رہنا ہے۔ محترم بھائیو، نکاح سنت ہے، وہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ نکاح سے فرار بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اچھا خاصا یعنی کھاتا پیتا بھی ہے، جسم جان بھی ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تو نکاح نہیں کر لیتا تو اس وقت تک شیطان کا بھائی ہے۔ اتنی سخت وعید فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان کا بھائی قرار دیا اس بندے کو جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اور نکاح نہیں کرتا۔
اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا پھر وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا ہے، فرمایا وہ روزے رکھے۔ وہ کیا رکھے؟ روزے رکھے۔ اب ہمارے نوجوان شادی بھی نہیں کرتے، نکاح بھی نہیں کرتے، والدین بھی نہیں کرنے دیتے، اور وہ روزے بھی نہیں رکھتے، پھر وہ کرتے کیا ہیں محترم بھائیو؟ پھر پٹھے پنگے ہیں جی، پورنوگرافیا اور پتن کیا کیا، یہ سارا سیکس کا سسٹم ان کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، ان کے انٹرٹینمنٹ کے سارے لوازمات ان کے پاس موجود ہیں۔ تو بھائیو اصل جو چیز ہے نا محترم بھائیو، وہ ہے نکاح، عفت کی، عصمت کی، نظر کی، ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر رکھی ہے۔ نکاح کو آسان کیا جائے، اور نکاح شادی بیاہ کے مسائل سورہ نساء کا ایک اہم موضوع ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر وقتاً فوقتاً بات چلتی رہے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھنا ہے تو پوچھ لیجیے۔